السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کرنل صاحب، میں عمران خان ہوں۔ 90% فوج تحریک انصاف کو ووٹ دے گی۔ جی ہاں، آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے اس 90% سپورٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے عمران خان نے کیا کہا، کیوں کہا، یہ ہم ذرا ملاحظہ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، کل نیب ریفرنس کے دوران عمران خان کا مکالمہ ہوا۔ وکیل کی غیر موجودگی میں چارج قبول ہی نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ خلائی مخلوق کرنل صاحب جو دیکھ رہے ہیں وہ کرا رہے ہیں۔ پھر عمران خان نے سی سی ٹی وی کیمرے کی طرف دیکھا، ہاتھ ہلایا اور کہا کہ کرنل صاحب، عمران خان بول رہا ہوں۔ عمران خان نے یہ جیسے ہی کہا، عدالت کہکہوں سے گونج اٹھی۔ تو کتنا بہادر شخص ہے جس کی قید میں ہے، انہی کو للکار رہا ہے، انہی کو بتا رہا ہے کہ میں نہیں ڈرتا، نہ جھکتا ہوں۔ یہ جانتا ہے کہ تمام عدالتیں کمپرومائزڈ ہیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ دنیا کی کوئی عدالت اس وقت عمران خان کو ریلیف نہیں دے سکتی۔ عمران خان کو ریلیف ملے گا تو صرف تب ملے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی ایسی مدد کرے گا، ایسا رستہ نکال دے گا کہ وہ باہر آ جائے گا، اور یہ اس کا ایمان ہے، اس لیے وہ دنیاوی خداؤں کے سامنے نہیں جھک رہا۔ عمران خان نے کیا جھکنا؟ ایسے لوگ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں جو ساری زندگی گیٹ نمبر 4 کے باہر سجدہ ریز رہے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم تو فون کالوں کے انتظار کرتے ہیں، اشاروں کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ ذرا سنیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم بالکل عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ساتھ ہی رہیں گے، ساتھ ہی رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ جیتے گا۔ جی، یہ خاندان 30-40 سال سے گیٹ نمبر 4 کے باہر پڑا تھا۔ یہ اب تک ڈٹ کے کھڑے ہیں، یہ میریکل نہیں تو اور کیا ہے۔ باقیوں کی تو بات چھوڑیں، یہ تو خواتین کو توڑنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ صنم جاوید کا قاضی کو آئینہ دکھانے کے لیے خط ہے جو انہوں نے جیل سے لکھا، میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں تک عوام بدل چکی ہے۔ قاضی صاحب فرما رہے تھے، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے تنخواہ لیتا ہوں، عوام کو جواب دے ہوں، مگر جب اسی عوام میں کوئی شہری کہے عدالت آنا چاہتا ہوں، سیکیورٹی دیں، تو قاضی صاحب فرماتے ہیں ہمارے پاس کیا باہر فوج کھڑی ہے؟ جب پی ٹی آئی کہتی ہے چمکنی میں الیکشن کروائے کیونکہ چھاپے، گرفتاریاں، نظر بندیاں، جبری گمشدگیاں ہو رہی تھی، سیکیورٹی نہیں مل رہی تھی، تو قاضی صاحب کہتے ہیں ہمیں بتاتے، ہم سیکیورٹی دیتے، مگر کیسے؟ آپ کے پاس تو باہر فوج ہی نہیں کھڑی۔ لطیف کھوسا کو پوچھتے ہیں نام کے ساتھ سردار کیوں لگایا؟ قاضی نے یہ نہیں بتایا کہ خود کو مائی لارڈ اور یور ایکسیلنسی کہنے سے لوگوں کو کب روکیں گے؟ فرماتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کیوں کہتے ہو، فوج کیوں نہیں کہتے؟ کوئی قاضی کو بتاؤ، سوشل میڈیا نہیں دیکھتے تو کیا اخبار بھی نہیں پڑھتے؟ نئی ترمیم پاس ہو چکی ہے، نواب زادوں کا نام لیا نا، صرف پاپ لگے گا بلکہ 5 سال سزا بھی ہوگی۔ پھر قاضی صاحب فرماتے ہیں میڈیا ٹاک نہ کریں۔ اب وکیل دلائل دے رہا ہے یا میڈیا ٹاک؟ یہ آپ کو کیسے پتا؟ آپ تو ٹی وی دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ قاضی صاحب کی باتیں سن کر سمجھ نہیں آ رہا تھا کون قاضی ہے، کون الیکشن کمیشن کا وکیل۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سے زیادہ اعتراضات تو قاضی کے تھے۔ فرماتے ہیں ویڈیو باہر جا کر چلائیں، ہم دستاویزات پر فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی قاضی صاحب کو بتاؤ 9 مئی کے الزام میں 8 ماہ سے لوگ صرف ویڈیوز کی وجہ سے گرفتار ہیں۔ پھر قاضی صاحب فرماتے ہیں باقی جماعتوں کے الیکشن بھی ایسے ہوئے ہیں تو ہمیں کیا؟ ان کے خلاف کسی نے شکایت تو نہیں کی؟ اگر کسی کا قتل ہو جائے اور اگر کوئی مدعی نہ ہو تو کیا مطلب قتل معاف ہے؟ رات 12 بجے لگے اس تماشے کو دیکھ کر بس یہی سوچا کسی سے اتنی نفرت بھی نہ ہو کہ بندہ انصاف ہی نہ کر سکے، اپنی کرسی، اپنے عہدے کی عزت تک نہ رکھ سکے۔ یہ جیل سے ایک قیدی کا لکھا گیا خط قاضی کے منہ پر تماچا نہیں تو اور کیا ہے۔ قاضی جو کوئلوں کی دلالی میں مصروف ہے، جس کے چہرے اور ہاتھوں پہ کالک تا زندگی نہیں اترے گی، وہ مزید کوئلوں کی دلالی کرنے جا رہا ہے۔ اور وہ کس طرح؟ اب نگران حکومت سپریم کورٹ چلی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے سائفر کیس کا جیل ٹرائل جو اللیگل قرار دیا تھا، آپ اس فیصلے کو کالعدم قرار دیں۔ آپ مجھے ذرا سمجھا دیں، دنیا کے کسی ملک میں کوئی نگران سیٹ اپ ہو اور وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کو اس طرح ٹارگٹ کر رہا ہو؟ نگران سیٹ اپ سپریم کورٹ کس قانون کے تحت جا رہا ہے؟ 20 دن میں الیکشن ہونے والے ہیں، جو نئی حکومت آئے گی اگر انہیں اعتراض ہے وہ چلے جائیں فیصلے کے خلاف۔
یہ نگرانوں کا کیا تعلق اس فیصلے سے؟ لیکن جب سے اپنا قاضی آیا ہے سپریم کورٹ میں، غیر آئینی غیر قانونی حکومت جو غاصب بیٹھے ہیں، یہ ہر چیز کا فیصلہ لینے کے لیے سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں. وہاں پہ جو قاضی بیٹھا ہے وہ کسی آئین قانون کو نہیں مانتا. بے نظیر بھٹو کیس میں 11 ججز نے جو فیصلہ دیا، 3 ججز نے بیٹھ کر اس کو اڑا دیا اور تحریک انصاف سے پارٹی کا نشان لے لیا. 11 ججز کا فیصلہ کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیا. تو اب قاضی یہاں بھی اٹھائے گا، اپنی مرضی کے قانون کی تشریحات کرے گا، قانونی اپنا بنا لے گا اور فیصلہ دے دے گا. 8 فروری سے پہلے مزید 1-2 کیسز میں یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو سزا دی جائے، اور وہ تب ہو سکتی ہے اگر پچھلا سارا کیس کا ٹرائل بحال ہو جائے تو پھر فوری طور پر کارروائی کر کے سزا سنا دیں گے. ہر چیز کا سمری ٹرائل چل رہا ہے، یہ ویٹ کیوں نہیں کر سکے؟ اب عمران خان نے جیل سے عوام کے نام پیغام بھیجا ہے، میں وہ پیغام بھی آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. فروری 8 آزادی اور غلامی میں فرق کا دن ہے. مجھے یقین اور اعتماد ہے کہ میری قوم آزادی کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے ووٹ سے پاکستان کی آزادی کو محفوظ بنائے گی. قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے والا گروہ 8 فروری کو انتخابات پر ڈاکہ ڈال کر قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتا ہے. قوم کو غلام بنائے رکھنے کے لیے لندن منصوبے کے تحت ایک سرٹیفائیڈ مجرم کو انصاف کا قتل کر کے وطن واپس لایا گیا. اس سرٹیفائیڈ مجرم کو عوام کی مرضی کے برعکس ملک پر مسلط کرنے کے لیے عدل کے نظام کو تباہ و برباد اور آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں. سیاست کے ریلو کٹے کو میچ جتوانے کے لیے بلے کا نشان چھین کر اکیلے میدان میں اتارا گیا، مگر اس کے باوجود بدترین دھاندلی کی کوششیں کی جا رہی ہیں. میری قوم، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور میرے کارکنان نے ہمت اور دلیری سے ظلم کا مقابلہ کر کے میرا سر فخر سے بلند کر دیا. جیل میں بیٹھ کر اللہ کے فضل اور اپنی قوم کی مدد سے ان سارے مجرموں کو آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے شکست دوں گا. یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ نیا مدعا کھڑا کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پلان سی ہے، میں پھر بھی جیت جاؤں گا. تو کیا پھر سے اداروں پر حملہ کرنے کا پلان ہے؟ کیونکہ انہوں نے 9 مئی کو جب فالس فلیگ کیا تھا، وہ بھی بتاتا ہوں کہ کیوں کیا تھا. قوم آزادی کا انتخاب کر کے تحریک انصاف کو قانون کی حکمرانی، دستور کی بالادستی اور جمہوریت کی بحالی کا مینڈیٹ دینا چاہتی ہے. دستور مخالف قوتیں 8 فروری کو انتخابات لوٹ کر قوم کو غلام بنائے رکھنے میں کامیاب ہوئیں تو چور اچک کے راج کریں گے اور ملک کی کشتی مزید بھنور میں اترے گی. ظلم اور جبر سے ملک کو لاقانونیت کی راہ پر ڈالنے والوں سے اپنے ووٹ کی طاقت سے حساب لینا ہوگا. دھوس اور دھاندلی کی بے پناہ ریاستی کوششوں کے باوجود عوام کو 8 فروری کو نکل کر آزادی اور غلامی میں سے کسی ایک کا فیصلہ کن انداز میں تعین کرنا ہوگا. میں چاہتا ہوں میری قوم کا ہر فرد تیاری کرے اور اپنے ووٹ کے ذریعے پاکستان کو دستور و قانون کی راہ پر ڈالنے کے لیے 8 فروری کو ووٹ ڈالے اور اپنے ووٹ کی حفاظت یقینی بنائے. ناظرین اکرام، عمران خان کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ نے ایک ملاقات کے دوران انہیں بتایا تھا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اسی ملاقات کا ذکر کر رہے تھے جس میں عمران خان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ خاموش ہو جائیں، احتجاج وغیرہ نہ کریں تو ٹھیک ہے، 2/3 اکثریت لے کر واپس آ جائیں، ورنہ آپ پر مقدمات بنیں گے، آپ کو 30 سیٹیں بھی نہیں لینے دی جائیں گی. عمران خان کو بتایا گیا اس ملاقات میں، جو آج عمران خان نے لوگوں کو بتایا، کہ 90% فوج پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالے گی. اب کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن جو 9 مئی کو کیا گیا وہ اس لیے تھا کہ 9 مئی کے بعد لوگ بول نہیں سکیں گے. آج جو ظلم جبر ہو رہا ہے الٹا ٹی وی پہ ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ عمران خان تو کسی اور وجہ سے جیل میں نہیں ہے، 9 مئی کی وجہ سے جیل میں ہے. لیکن میرا اس سے تھوڑا سا مختلف نظریہ ہے. میرے خیال میں جو پرائمری ریزن تھا یہی جو جنرل باجوہ نے بتایا عمران خان کو کہ 90% فوج آپ کو ووٹ دے گی یا آپ کے ساتھ ہے. اس 90% سپورٹ کو ختم کرنے کے لیے 9 مئی کیا گیا. فوراً 9 مئی ہوا اور اس کے بعد عمران خان کا نام تک لینے پہ پابندی لگا دی گئی. یہ پابندی صرف میڈیا کے لیے نہیں تھی بلکہ 90% کے لیے اصل میں تھی کہ اب تم نے ذکر نہیں کرنا، ورنہ یہ لوگ جہاں جاتے تھے انہیں فیڈ بیک ملتا تھا کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ نہ کریں، چوروں چکوں کو نہ اوپر لے کر آئیں. پھر 9 مئی کیا گیا اور اس 90% سپورٹ پر حملہ کیا گیا. لیکن کیا وہ روٹی کو چوچی بولتے ہیں؟ کیا وہ پاگل ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ 90% تب تھی تو آج 99% ہوگی. عمران خان سے جب اس طرح کی کوئی بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ فوج کا تو کوئی قصور نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے، باجوہ کا قصور ہے.
اور ایڈ اگر کریں تو باجوہ جیسوں کا قصور ہے, فوج کا قصور نہیں ہے. ظاہر ہے 90% جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں کیا وہ غلط سائٹ پہ کھڑے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور یہ ہے اصل بات جس کی وجہ سے 9 مئی کا فاسٹ فلیگ آپریشن کیا گیا, تاکہ یہ سپورٹ موجود ہے تو ختم کی جائے, اور اگر موجود رہے بھی تو اظہار کرنے پہ پابندی لگا دی جائے. آپ کے لیے 8 فروری آزادی اور غلامی کے درمیان فرق کا دن ہے, اور یہ عمران خان نے آپ کو میسج بھیجا ہے. اب عوام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عوام آگے چل کر کیا کرتی ہے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.